پہنچ کر بھی کسی جو ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. اور دوسرا لفظ اللہ نے کہا من غفور الرحیم. اللہ یہ میزبانی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے. اگر اس کی رحمت تقاضا نہ کرتی تو پھر اللہ سب کو جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا. کون پوچھنے والا ہے اللہ کو؟ اگر اللہ سارے نیککار لوگوں کو، سارے کے سارے ولیوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں کیا ہے اللہ آپ نے. اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو اور آپ کو جنت میں پہنچاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وانت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ کے رسول؟ اپنے عمل سے آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا تو اللہ کی رحمت ہی سے جاؤں گا. ایک واقعہ آیا ہے حدیث کے اندر کہ پرانے زمانے کا کوئی آدمی تھا، 500 برس تک عبادت کرتا رہا. کتنے؟ 500 برس. پلک جھپکنے کی دیر کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. جب اس کا انتقال ہوا وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا ہے. وہ دل میں سوچنے لگا یہاں اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو 500 برس عبادت کر کے آیا ہوں. میری عبادت کی بنیاد پر مجھے جنت میں جانا چاہیے. اللہ کہتے ہیں جا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا. دل میں وسوسہ آ گیا. اسے سوچنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے جانے کے لیے کہا، میری 500 برس کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز بھی معلوم ہے. ہمارا دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. زبان پہ بات آتی ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں. سب کچھ اللہ جاننے والے ہیں. اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اس آدمی کو لے کر ذرا جہنم کی طرف کو جاؤ. جہنم میں نہیں، جہنم کے ایریا کی طرف ذرا اس کو لے کے جاؤ اور پھر اس کے بعد میں جو حکم دوں وہ پورا کرنا. فرشتے اسے لے کر جہنم کے رخ کی طرف بڑھنے لگے. جہنم تو ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن صرف اس ایریا کی طرف چلنا شروع کیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی. پسینے میں شرابور ہو گیا، پانی پانی ہو گیا، دماغ بھی پکنے لگا، حلق کے اندر کانٹے پڑنے لگے، بڑی حالت خراب ہو گئی. فرشتوں سے کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا پانی پلا دو، مجھے تھوڑا پانی پلا دو. فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم کا ایریا ہے، یہاں پر گرم پانی ملے گا، یہاں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا. یہاں پر مائے حمیم تو دستیاب ہے، مائے بارد کا یہاں پر نام و نشان نہیں ہے. اس نے کہا مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. اتنے میں ایک فرشتہ سامنے سے آتا دکھائی دیا. اس کے پاس میں پانی تھا، ٹھنڈا پانی. اس نے کہا مجھے اللہ کے واسطے ذرا پانی پلا دو، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، میرا حلق کہ جو ہے سوکھ رہا ہے، کانٹے پڑ گئے ہیں، دماغ پک رہا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. اس نے کہا پانی تو مل جائے گا لیکن ایک کٹورا پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے. اگر 500 برس کی عبادت دے سکتے ہو تو میں ایک کٹورا پانی پلا دوں. اس نے کہا ہاں میرے پاس تو ہے پانی، میرے پاس تو ہے عبادت 500 برس کی، یہ لے لو اور مجھے ایک کٹورا پانی پلا دو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے جلدی سے جلدی پانی پلاؤ. اس نے کہا بہت اچھا. اس کی عبادت لے لی اور اس کو ایک کٹورا پانی دیا. اس نے کٹورا پانی پیا تو ذرا سکون معلوم ہوا. اس کے بعد اٹھ کر پھر چلنا شروع کیا. وہ تو جہنم کا ایریا تھا. پھر فوراً پیاس شروع ہو گئی، وہی حالت دوبارہ لوٹ آئی اور وہی کانٹے پڑ گئے حلق کے اندر. پھر اسی فرشتے سے کہا ایک کٹورا اور پلا دو. اس نے کہا اور 500 برس کی عبادت دے دو.
اگر اور 500 برس کی عبادت دے دو گے، ایک کٹورا اور میں دے دوں گا، جو عبادت تھی وہ تو دے چکا، اب کہاں ہے اس کے پاس میں عبادت؟ کہنے لگا میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا کہ میں بھی تم کو نہیں دے سکتا۔ اتنے میں فرشتوں کو آرڈر آئے گا اللہ کا کہ واپس اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ واپس آئے گا اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں کتنے کٹورے پانی پلائے تھے، میں نے تجھے دنیا میں کتنا کھانا کھلایا تھا، میں نے تجھے دنیا میں کتنی ہوائیں عطا کی تھی، میں نے تجھے دنیا میں کتنی روشنی عطا کی تھی، میں نے تمہارے جو ہے تمہاری سہولت، تمہاری ضرورت کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیا تھا، ذرا اس کا بل لگاؤ، اس کا حساب لگاؤ، اور تمہاری 500 برس کی عبادت کو سامنے رکھ کر بتاؤ کیا 500 برس کی عبادت سے یہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، جبکہ ایک کٹورا پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت سے۔ کہنے لگا اللہ رحم کر دیجیے، کہنے لگا اللہ رحم کر دیجئے، اپنے رحمت سے مجھ کو جنت بھیج دیجئے۔ اللہ نے کہا یہی تو میں نے کہا تھا، میری رحمت سے چلا جا، تجھے اپنی عبادت پر فخر آیا، تجھے اپنی عبادت پر ناز آیا، لیکن تیرا ناز یہیں پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ بھائیوں ہمیں بھی سوچنا ہے اللہ ہمیں کیا کیا عطا کر رہا ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، اور دماغ کی نعمت دی ہے۔ اگر ذرا سا دماغ خراب ہو جائے آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، اگر زبان کے اندر سے قوت گویائی نکل جائے انسان کا کیا حال ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی اللہ سلب کر لے انسان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو، اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کی مرضیات میں لگاؤ، اللہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر لگاؤ، عبادت میں لگاؤ، نیکیوں میں لگاؤ اور نیک کاموں میں لگاؤ، دینی خدمات میں لگاؤ، دین کے واسطے اپنی نعمتوں کو خرچ کرو۔ یہ ایک ایک نعمت کروڑ ہاں کروڑ روپے کے برابر ہے، بلکہ ان کے ایک ایک کروڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر ملا، فقیر مل کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو، میرے پاس تک کچھ نہیں، اللہ کے لیے کچھ دے دو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، تیرے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تجھے اللہ نے ناک دی ہے، تجھے اللہ نے زبان دی ہے، تجھے اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، تجھے اللہ نے گردے دیے ہیں، تجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کا ذرا حساب لگا کے دیکھ لینا، اگر 1 کروڑ روپے بھی خرچ کر دے آنکھ نہیں مل سکتی، اگر کروڑ ہاں روپے خرچ کر دے دل نہیں مل سکتا، اگر اربوں کھربوں لگا دے زندگی جو تجھ کو اللہ نے دی ہے وہ کہیں سے خرید کے تو نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اتنا سب کچھ تجھ کو عطا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے۔ بھائیوں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ میں اس پر عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی رحمت ہے، جنت میں بھیجنا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ نے کہا نزولا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کے طور پر جنت میں ان لوگوں کی خدمت کی جائے گی، اور یہ اللہ رب غفور کی جانب سے ہے، اللہ میزبانی کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو دین کے اوپر جم جاتے ہیں، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی ادھر ہو کبھی ادھر نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اپنے زمانے کے تاج العارفین تھے، ان سے بڑا ولی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے مریدین کا حلقہ بھی ساتھ میں تھا، چلتے چلتے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر راستے میں دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس آدمی کو سولی پہ کیوں لٹکا دیا گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ چور ہے، چور، اس نے پہلی دفعہ چوری کی، پکڑا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن اس نے چوری کی عادت نہیں چھوڑی، برابر چوری کرتا رہا۔ پھر ایک دفعہ پھنس گیا تو پھر اس کے پیر کاٹ دیے گئے، لیکن اس نے پھر بھی چوری سے توبہ نہیں کی، چوری پھر بھی کرتا رہا۔
یہاں تک کہ پھر اب چوری میں پھنسا تو آرڈر آ گیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اسے اس کو سولی پر ٹنگا دیا گیا ہے۔ جنید بغدادی یہ سننے کے بعد آگے بڑھے اور جا کے اس کے پیروں کو چھو کر بوسہ دینے لگے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، ارے بھائی ایک چور کے پیر اور وہ بھی اتنا بڑا اللہ کا ولی، تاج العارفین، سید الطائفہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور یہ جا کے چور کے پیر چوم رہے ہیں۔ بہت تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چور کے پیر؟ انہوں نے کہا نہیں، میں چور کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ چور کے اندر کی استقامت کے پیروں کو چھو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس کی استقامت کے پیر چوم رہا ہوں، یہ ہے تو چور ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر چوری میں استقامت ہے۔ اگر وہ استقامت ہمارے اندر دین میں پیدا ہو جائے، دین پہ ہم جم جائیں، یہ دیکھو چوری پہ استقامت پہ لگا ہوا ہے، ہاتھ کاٹے تو چوری نہیں چھوڑا، پیر کٹا تو چوری نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اب سولی پہ ٹنگا دیا گیا، یہاں تک نوبت آ گئی، لیکن چوری پہ جمع ہوا ہے۔ اے کاش کہ اس کے اندر کی وہ چوری والی استقامت ہمارے اندر آ کر دین کے اندر کی استقامت بن جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بھائیو، آج ہمیں استقامت کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے اوپر جمیں۔ ایسا نہیں کہ اسکول کا مسئلہ آیا نمازیں چھوٹ رہی ہے، دکان کا مسئلہ آیا ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہے، اور کوئی دنیا کا کاروبار کا مسئلہ پیش آ گیا ہمارا دین برباد ہو رہا ہے۔ نہیں، حالات کیسے بھی آئیں، کہیں بھی آئیں، دکان کا مسئلہ ہو اور شادی کا مسئلہ ہو، غربت کا مسئلہ ہو، فقر و فاقے کا مسئلہ ہو، حالات سنگین تر آ جائے اور مخالف حالات پیدا ہو جائے، لیکن ہم دین کے اوپر جمے رہیں۔ اللہ احد، اللہ احد ہماری زبان سے ہر وقت نکلتا رہے۔ ہم یہ نہ سوچے ہمارے اوپر حالات ہیں، ارے حالات میں تو بندے کو اور زیادہ اللہ کی طرف آنا چاہیے، لیکن یہ حالات بنتے کیسا ہیں؟ استقامت والے۔ ہمارے اندر استقامت آتی کیسے ہے؟ استقامت اس طرح آتی ہے کہ ہم ایک تو کام کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ جی چاہا نماز پڑھ لیتے ہیں، جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر جی چاہا تو کر لیتے ہیں، ذکر جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے جی پر مسئلہ نہ رکھیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ذکر میں مزہ نہیں آتا، کیا کروں؟ ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، ذکر میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ذکر میں مزہ آئے تو غذا سمجھ کر ذکر کرو، اگر مزہ نہ آئے تو دوا سمجھ کر ذکر کیا۔ دوا میں مزہ آتا ہے، ہاں بعض حلوے ہوتے ہیں بڑے مزیدار حکیموں کے ہاں، لیکن عام طور پر جو دوا ملتی ہے نا، کوئی کڑوی ہوتی ہے، کسالی ہوتی ہے، عجیب و غریب مزے ہوتے ہیں، اور بعض تو انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میری دوا، اگر ذکر میں مزہ نہ آئے، نماز میں مزہ نہ آئے، نماز کو جی نہ چاہے، تب بھی کرو، یہ سمجھ کر کرو کہ یہ میری دوا ہے۔ یہ ذکر کا فائدہ عجیب ہے، جب مزہ آئے تو یہ غذا کا فائدہ دیتا ہے، مزہ نہ آئے تو دوا کا فائدہ دیتا ہے، اور پھر کرتے 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 انسان کو پھر مزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے غذا بن جاتی ہے۔ تو بھائیو، ہر حالت کے اندر ہمیں دین کے اوپر جمے رہنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ دین میں استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر دینی کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر کریں۔ جی چاہا تو بھی لگائیں، جی نہ چاہا تو اس وقت بھی لگائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آدمی آخرت کو بار بار سوچے گا، وہاں کے حالات کو سوچے گا، جنت کو سوچے گا، جہنم کو سوچے گا، حساب اور کتاب کو سوچے گا، یہ سوچتے سوچتے انسان کے دل کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی۔ اس کے ذریعے سے انسان ہر وقت میں چوکنا رہتے ہوئے دین پر جماؤ پیدا کر لے گا، دین کے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی۔ اکابر کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کا حال یہی تھا، ہر وقت آخرت کی فکر ہی فکر، موت کی فکر ہی فکر ان کے دل و دماغ کے اوپر سوار رہتی تھی. اس کی وجہ سے نمازوں میں کبھی غفلت نہیں ہو سکتی تھی، ذکر میں کبھی غفلت نہیں ہو سکتی تھی، گناہوں پر کبھی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، ہر کام ٹھیک ٹھیک ہوتا تھا. اس لیے کہ گویا جنت ان کے سامنے، دوزخ ان کے سامنے، حساب و کتاب کا مرحلہ ان کے سامنے، موت ان کے سامنے، ہر وقت یہ چیزیں ان کے دل و دماغ کے اوپر مستولی رہتی تھی. اس لیے کوئی گناہ ہو جائے یا عبادت چھوٹ جائے اور اس کے اندر غفلت و سستی پیدا ہو جائے، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. اسی لیے بزرگوں کے ہاں مجلسیں ہوتی تھی جن کے اندر مستقل طور پر آخرت کی باتیں ہوتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین بھی تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے اللہ کے ولی، متقی و پرہیزگار تھے، انتہائی عابد اور انتہائی زاہد تھے. ان کے زہد کے تو عجیب عجیب واقعات ہیں. ان کے ہاں روزانہ رات میں ان کے گھر کے اندر مجلس ہوتی تھی جس میں حضرات علماء، حضرات فقہا، حضرات مشائخ جمع ہوتے تھے. اور وہاں ہوتا کیا تھا؟ روایت کے اندر آتا ہے وَيَتَذَاكَرُونَ الْمَوْتِ وَيَتَذَاكَرُونَ الْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارِ. وہ لوگ موت اور آخرت اور جنت اور دوزخ ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے رہتے تھے. وَيَبْكُونَ اور روتے رہتے تھے. ایسا کیسا روتے تھے؟ كَأَنَّ فِي أَيْدِيهِمْ جَنَازَةً، ایسے روتے تھے جیسے کہ ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو. روتے ایسا جیسے کہ جنازہ رکھ کر رویا جاتا ہے، ایسے آخرت کو یاد کر کے روتے، موت کو یاد کر کے روتے، جنت دوزخ کا ذکر کر کے روتے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے موت کا تذکر آ جاتا، 2-3 دنوں تک کھانا بند ہو جاتا تھا اور کوئی شخص ان سے بات نہیں کر سکتا تھا. عجیب ان کی حالت ہو جاتی. اگر اس زمانے میں کوئی ان سے کچھ سوالات کرتا، وہ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں جانتا، یعنی وہ جواب بھی دینا نہیں چاہتے. ایسی ان کی حالت ہو جاتی جب موت کا تذکرہ ان کے سامنے ہوا کرتا. یہی سفیان ثوری کے بارے میں ان کے شاگرد رشید امام عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں، میں نے برس تک حضرت سفیان ثوری کو ان کی راتوں میں کیا حالت ہوتی تھی وہ دیکھتا تھا. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا وہ اپنے بیڈ پر بستر پہ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے سوتے، آنکھ لگتے ہی فوراً بیدار ہو جاتے اور کہتے النار النار النار، ارے دوزخ ارے دوزخ ارے دوزخ، یہ کہتے ہوئے اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. یعنی ہر وقت موت کا تذکرہ، ہر وقت آخرت کی فکر، جنت و جہنم کا ان کے سامنے گویا کہ نقشہ پھرتا رہتا تھا. اور اسی طریقے پر آتا ہے حضرت امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت بستر پہ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ توے کے اوپر کوئی دانہ ڈال دینے کے بعد وہ حرکت کرنے لگتا ہے. دیکھا ہوگا نا، اگر توا ہو اس کے اوپر کوئی دانہ آپ ڈال دیں وہ کیسا حرکت کرتا ہے. وہ اپنے بیڈ پر آرام سے سوتے نہیں تھے، حرکت کرتے، پریشان ہوتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے. اور اسی طرح رات ان کی کٹتی تھی کہ بس سونے کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور پھر اخیر میں کہتے کہ عابدین کی نیند جہنم کی یاد نے اڑا دی ہے، جہنم کی یاد نے عابدوں کی نیند کو اڑا دیا ہے، یہ کہتے تھے اور ان کے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو بھائیوں، ہمیں بھی موت کو یاد رکھنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے. جب یہ دل دماغ پر جم جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا آدمی بے خبری کی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو کر اس کے اندر احساس پیدا ہوگا. نماز میں غفلت کبھی نہ ہوگی، دین میں غفلت کبھی نہ ہوگی، گناہوں کی جرأت کبھی نہ ہوگی. اگر گناہ ہو گیا بشری تقاضے سے وہ پریشان ہو جائے گا، ارے میرے سے گناہ ہو گیا، میری آنکھ غلط کیوں اڑ گئی، میری زبان غلط کیوں چلی گئی، میری زبان پر غلط بات کیوں آ گئی، میں نے فلاں غلط کام کیوں کیا. اس کا دل بے قرار ہو جائے گا، وہ اللہ کی جناب میں آئے گا،
توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، پلائے گا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو پاک کرنے تک بے چین رہے. یہ ہے استقامت پیدا کرنے کا طریقہ. جب اس طریقے پر استقامت پیدا ہو جائے گی تو بھائیو وہ منظر ہمارے لیے بھی تیار ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. آج ہم لوگ پریشان ہیں، آج ہم لوگ خوف زدہ ہیں. کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس استقامت نہیں ہے. استقامت نہ ہونے کے نتیجے میں پریشانیوں میں گرفتار ہے. لیکن جب استقامت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے کنیکشن جڑ جائے گا. یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے کنیکشن جو جڑتا ہے وہ اس طرح جڑتا ہے کہ ہم عبادت میں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ٹھیک طور پر چلتے رہیں. اللہ سے صحیح طور پر کنیکشن پیدا ہو جائے گا. اگر اخلاص میں کمی ہوگی کنیکشن جڑنے والا نہیں ہے. سنتوں میں کمی ہوگی کنیکشن پیدا ہونے والا نہیں ہے. آج ہماری عبادتیں ہیں لیکن کنیکشن نہیں پیدا ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس کچھ ذکر اذکار تو ہیں لیکن کنیکشن نہیں پیدا ہو رہا ہے. کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جڑ تو گئے لیکن کنیکشن پیدا ہونے کی جو بات ہے وہ نہیں پیدا ہوئی. خشوع ہو، خضوع ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور اسی طریقے پر جو ہے سنتوں کا اتباع ہو. یہ چیزیں ہیں جو اللہ سے کنیکشن پیدا کرنے والی ہے. ورنہ تو ہماری نماز اٹھنا بیٹھنا کچھ کثرت جیسی تو ہو جائے گی لیکن اللہ سے کنیکشن نہیں جڑے گا. اس لیے اس کے اندر خشوع چاہیے، اس کے اندر اخلاص چاہیے، اس کے اندر اللہ کی محبت چاہیے، اس کے اندر عشق الہی کی فضا چاہیے، اس کے اندر سنتوں کا اتباع چاہیے. ایک سنت بھی ہم نے چھوڑ دی تو ہماری نماز کے اندر جو ہے نقصان پیدا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. مکہ مکرمہ میں ان کا قیام تھا. بڑے صاحب کشف تھے. ان کو کشف ہوتا تھا، یعنی جو دوسروں کے سامنے باتیں کھلتی نہیں تھی اللہ ان کے سامنے وہ چیزیں کھول دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں صاحب کشف. ایک بار انہوں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، سنتوں کی پابندی کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس کے دل میں کوئی وسوسے اور ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، اس طرح 2 رکعت پڑھنے پر اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب دیکھو چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا. کیسا پڑھنا؟ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، وسوسوں میں نہیں پڑھنا، بغیر وسوسوں میں پڑھے. اس طرح جو نماز پڑھے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ سوچنے لگے مجھے آج 2 رکعت ایسی پڑھنا ہے. جا کر وضو کیا، پھر اس کے بعد آئے، مصلی بچھایا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر نماز شروع کی. تو خیال آیا کہ بھائی آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لوں تاکہ ادھر ادھر کا کوئی خیال نہ آئے. اس لیے آنکھ بند کر کے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. کوئی وسوسہ نہیں آیا. نماز ختم ہونے کے بعد چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے، مراقبے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے التجا کی، اے اللہ مجھے مراقبے میں دکھا دیجئے کہ میری نماز آپ کے ہاں کیا مرتبے کی ہے، میری نماز کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے. مراقبے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک حور آ کے کھڑی ہوئی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے تمہاری نماز اس حور کی شکل میں ہم نے بنا دی. انہوں نے حور کو دیکھا، بڑی حسین، بڑی جمیل، لاجواب حسن و جمال، لیکن اس کے ساتھ ایک عیب تھا، وہ یہ کہ آنکھوں سے اندھی. آنکھوں سے اندھی. بیچارے پریشان ہو گئے. میں نے تو بڑی اچھی نماز پڑھنی چاہی لیکن جو نماز میری اس میں پتہ نہیں کیا عیب تھا، کیا کھوٹ تھا، کیا قصور تھا کہ اس میں جو اللہ نے حور دی ہے وہ حور ایسی ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں. پریشان ہو کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس وقت زندہ تھے، ان کے شیخ ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ حضرت آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا،
آپ بتائیے کہ میرے اس نماز پڑھنے میں کیا قصور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایسی بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا نماز کیسا پڑھی تھی تم نے؟ کہا کہ اس طرح پڑھی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک، تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی، بات یہ ہے آنکھ کو بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ تم نے ایک کام سنت کے خلاف کیا تو تمہاری حور کی آنکھیں بھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم سوچ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں میں کیا استقامت میں شروع میں کہا تو ٹھیک ہو جانا، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک طور پر ادا کرنا۔ خشوع کی کتنی کمی ہے، خضوع کی کتنی کمی ہے، اخلاص کی کتنی کمی ہے، اتباع سنت کی کتنی کمی ہے، کہاں کہاں آداب کو ہم فوت کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسی نمازیں ہماری حور بن کے آئیں گی تو وہ حور کیسی ہوگی؟ جب ایک سنت چھوڑنے پر آنکھیں نہیں ہیں حور کی تو ہماری جو نماز ہے اس حور کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ لنگڑی بھی ہوگی، وہ لنجی بھی ہوگی، وہ اندھی بھی ہوگی، وہ بہری بھی ہوگی، وہ تمام جو ہے خصوصیات سے آ رہی وہ خالی ہوگی۔ وہ آگے آپ کی وہاں پر بیٹھے گی تو آپ کو راحت کیا ملے گی؟ ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے اندر دین پر